अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आयशा नूर और आप सबको वेलकम बैक कहती हूँ अपने उर्दू नॉवेल्स रीडिंग चैनल पर। आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं मेहरुन्निसा शामी का नॉवल वक्त। लेकिन आज के एपिसोड शुरू करने से पहले आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, क्योंकि इसी तरह आपको फ्यूचर में भी मेरी वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो आइए शुरू करते हैं आज की एपिसोड ऑफ वक्त। सफीर की गाड़ी के बरक्स हारून की गाड़ी के अंदर का माहौल खुशगवार था। म्यूजिक, हल्की फुल्की बातें, एक दूसरे पर जुमले कसना। ये सुबह सुबह तुम्हारे दादा जान ने क्यों अदालत लगवा रखी थी? घर के सब बड़े उनके कमरे में जमा थे। परवर चची को भी मैंने वहां से निकलते देखा था, काफी गुस्से में थी। और पप्पो जान भी उदास थी। हारून ने म्यूजिक की आवाज कम करते हुए हाले से पूछा था। हाले ने एक नज़र पिछली सीट पर बैठे हसन को देखा था और कोई जवाब नहीं दिया। हारून समझ गया था। तभी हसन को मुखातिब करता बोला था। हसन, मेरी बात सुनो। तुम्हारी बहन का रिश्ता तय होने वाला है और मुझे यही लगता है कि सुबह ये गोल मेज कॉन्फ्रेंस इसीलिए लगी थी। हाले, अब बताओ मुझे सारी बात क्या चल रही है? हसन का मुंह खुले का खुला रह गया था, लेकिन हारून उसको नजरअंदाज किए गया। मुझे नहीं पता। मैंने बच्चों से पूछा था। उन्होंने तो यही बताया है कि बस शम्स चाचा और चचू को बुलाया था। बाबा से तो कल रात ही कुछ बात की थी, दादा जान ने। अब वो बात क्या है ये मुझे नहीं पता। उसने तफसील से जवाब दिया था। ये चल क्या रहा है? कोई मुझे कुछ बताएगा? मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम्हारा वारिस। मेरे बगैर कोई कैसे तुम्हारे रिश्ते की बात कर सकता है? और हारून भाई, आप कब लाए रिश्ता? मैं कहाँ था? वह हैरान सा सवाल पे सवाल किया गया। मेरा प्यारा भाई। हाले को उस पर प्यार आया था। कितनी फिक्र है ना तुम्हें मेरी। मैं एਵੇਂ ही तुमसे इतना लड़ती रहती हूँ। अब पक्का तुम्हें कभी तंग नहीं करूंगी। कितना अच्छा है ना मेरा भाई। हारून से ताई चाहिए थी। मैं रिश्ता नहीं लाया सफ़ीर, और हाले की बात हो रही है। वो संजीदा सा बोला था। उन दोनों का नाम साथ लेते दिल 1000 बार टूटा था। क्या? वो चिल्लाया था। नहीं, ये कैसे हो सकता है? मैं ये नहीं होने दूंगा। तुम सफ़ीर भाई से शादी नहीं कर सकती। मैं करने ही नहीं दूंगा। क्यों नहीं कर सकती? बताना पसंद करोगे गेंडे? वो तब की बोली थी। तुम हारून भाई से शादी करो और रुखसत हो जाओ सुल्तान मंजिल से। आई समझ? वो दो टोक लहजे में बोला था। हारून ने मुस्कुराहट दबाई थी, जबकि हाले को तो आग ही लगी थी। मैंने अभी जूता उतारना है और तुम्हारे सर पे मारना है। तुम्हें आखिर तकलीफ क्या है मेरी और सभी की शादी से? तकलीफ ही तो है। आधी जिंदगी तो तुम मेरे सर पर मुसल्लत रही हो। अब सफीर भाई से शादी करके तो तुम सुल्तान मंजिल की मलका ही बन जाओगी। और मैं, मेरी ना पहले कोई इज्जत ही ना अब होगी। क्या क्या नहीं सोचा था मैंने कि तुम हारून भाई से शादी करके चली जाओगी और मैं सुल्तान मंजिल का बेताज बादशाह बनूंगा। लेकिन नहीं, तुमसे कहाँ बर्दाश्त होगी मेरी हुकूमत। भाई मैं नहीं जानता कुछ। तुम इस रिश्ते से इनकार कर दो। बादशाह तो तुम फिर भी नहीं बन सकते। सफीर तुमसे बड़ा है। उसी की हुकूमत होगी सुल्तान मंजिल पर। वो उसको तपाने को बोली थी। हाँ ठीक है, वजीर ही बन जाता मैं, मुझे वो भी कबूल था। वो मुंह बसोर कर बोला था। बको मत हसन गुलाम, चलती गाड़ी से धक्का दे दूंगी तुम्हें। अब आवाज ना आए तुम्हारी। हाँ हारून, तुम क्या बता रहे थे? वो उसको डपट कर हारून की जानब मुतवज्जे हो चुकी थी, जबकि हसन बेबसी से उसको देख कर रह गया था। उसके तो सारे ख्वाब ही टूट गए थे। वो पांचों शहर की बहुत महंगी डायमंड शॉपें मौजूद थे। हसन खामोशी से एक सिंगल सोफे पर बैठा था। महर भी उसके साथ वाले सोफे पे मगमूम सी बैठी थी। हाले काउंटर के सामने खड़ी अपने लिए कुछ पसंद कर रही थी। उसके साथ ही खड़ा था, जबकि सफीर उनसे जरा फासले पे एक कॉल सुनने ठहर गया था। हारून ने हाले के लिए एक अंगूठी पसंद कर ली थी। वो हाले की हर बर्थडे पे अंगूठी गिफ्ट करता था। हाले ने भी अपने लिए एक ब्रेसलेट निकलवाया था। वही ब्रेसलेट महर को दिखाने वो सामने रखे सोफा की जाने बढ़ गई। तभी सफीर हारून के साथ आ खड़ा हुआ और उसके हाथ में पकड़ी अंगूठी उचक ली। हारून ने उसको खा जाने वाली नजरों से देखा था। ये रिंग मैंने पसंद की है हाले के लिए। तुम कुछ और देखो सफीर। वो नागवारी से बोला था। अब ये मुझे पसंद है। वो अंगूठी को तनकीदी नजरों से देखता बोल रहा था। वैसे भी जब लड़की ही तुम्हारी नहीं रही तो इस रिंग का क्या करोगे? एक और बात, हाले को रिंग देने का इख्तियार बस मेरा है। अब तुम्हें चाहिए कि कुछ और देख लो यार।
वैसे एक बात है, तुमसे चीजें छीनना पता नहीं क्यों मुझे इतना पसंद है। वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोल रहा था, जबकि उसकी आंखों में वाज़ेह तंज था। ये रिंग खामोशी से मुझे वापस कर दो सफीर, वरना अच्छा नहीं होगा। ओह! क्या कर लोगे तुम? तुम्हें पता है सफीर, मैं पागल हूँ। ये बात आधा शहर जानता है। और अगर तुम्हें यकीन नहीं तो फिर मैं करूँगा ये कि वो जो सामने इंडोर प्लांट्स के बड़े-बड़े गमले हैं ना, उंगली से गमलों की जानिब इशारा किया था। ये गमले उठाकर तुम्हारे सर पे दे मारूँगा। और अगर फिर भी मुझे सुकून नहीं मिला, तो मैं इस शॉप की हर दीवार में तुम्हारा सर मारूँगा। और पता है, कोई मुझे कुछ नहीं कहेगा। बताओ क्यों? इसलिए नहीं कि मेरा बाप सरकारी ओहदेदार है, बल्कि इसलिए वो उसके कान के पास झुका था, क्योंकि मैं पागल हूँ। वो चबा-चबा कर बोला था। फिर हथेली खोलकर उसके सामने की थी। दाँत कनखियों से इशारा किया था। रिंग वापस करो। सफ़ीर आँखों में खून लिए उसको देखता रहा और फिर रिंग उठा के उसकी हथेली पे दे मारी थी। एक बात बताओ सफ़ीर, तुम चाहे कुछ भी कह लो, लेकिन मैं जानता हूँ तुम हाले से मोहब्बत नहीं करते। ये फीलिंग्स कुछ भी हो सकती हैं। अट्रैक्शन, क्रश, बर्तारी की ख्वाहिश, कुछ भी, लेकिन मोहब्बत नहीं। वो खानदान की सबसे हसीन लड़की है। स्ट्रॉन्ग, स्ट्रेट फॉरवर्ड। वो बात करने का फन जानती है। वो बात मनवाना जानती है। वो किसी भी मर्द को ज़ेर कर सकती है। वो आम नहीं है। इसलिए, बस इसलिए तुम उसे शादी करना चाहते हो, क्योंकि तुम्हें शुरू से ही हर बेहतरीन चीज़ को अपना बनाने की आदत है। वो चबा-चबा कर कह रहा था। वाह यार! तुम तो जीनियस हो। टू बी ऑनेस्ट, मोहब्बत क्या होती है मुझे तो ये भी नहीं पता। मुझे सब कुछ प्लेट में रखा हुआ मिला है। प्यार, पैसा, मकाम और अब हाले, वो भी मुझे मिल जाएगी। हारून, क्या ऐसी कोई चीज़ है जिसकी मैंने ख्वाहिश की हो और मुझे न मिली हो? वो मुस्कुराते हुए बोल रहा था। आई लाइक हर, और मुझे लगता है ये बहुत है। मोहब्बत के चक्कर में बेवकूफ़ लोग पड़ते हैं, तुम जैसे पागल। मैं वैसा नहीं हूँ। मैं हर काम सोच समझ कर करता हूँ। हाले को मैंने हर ज़ाविये से देखा है। वो परफेक्ट है और हर परफेक्ट चीज़ पे सफ़ीर सुल्तान का हक है। और अगर मैं ये बात हाले को बता दूँ तो? ओह! मैं तो डर गया। देखो, मैं काँप रहा हूँ। वो जैसे महसूस हुआ था। वो इस वक़्त मेरी मोहब्बत में गिरफ़्तार है हारून। तुम क्या, अर्श से फ़रिश्ते भी अगर उतर कर मेरे बारे में कुछ कहेंगे तो हाले यकीन नहीं करेगी। मैंने कच्ची गोलियाँ नहीं खेली हारून। मैंने उसको काबू कर रखा है। ऐसे कि उसको लगता है कि उसकी मर्ज़ी चल रही है। हालाँकि वो मेरा हुक्म मानती है। लोग किसी के दिमाग से खेलते हैं। मैंने हाले का दिल काबू कर रखा है। मैं उसके दिल का हुक्मरान हूँ। और औरत अपने दिल के हुक्मरान के बारे में किसी सुनी सुनाई भी यकीन नहीं करती। अपने मनपसंद मर्द के गुनाहों पे वो कबूतर की तरह आंखें मीच लेती है। उसके अयूब ऐसे छुपा लेती है कि फरिश्तों को भी पता न चले। मैंने 4 साल उसको वही दिखाया है जो वो देखना चाहती थी। उसको वही सुनाया जो वो सुनना चाहती थी। और अब ना वो किसी की सुनेगी, ना किसी की दिखाई हुई चीज़ हकीकत मानेगी। वो दिल जलाने वाली मुस्कुराहट के साथ बोल रहा था। हारून ने जवाब में कुछ कहने को मुंह खोला ही था कि तभी उन्होंने हाले को अपनी जानिब आते देखा। हारून ने फौरन खुद को कंपोज कर लिया था। तुमने ये रिंग पसंद की है क्या हारून? वो उसके हाथ में मौजूद अंगूठी को देखते पूछ रही थी। हाँ की थी, लेकिन अभी इस पे गन लग गया है, इसलिए ये नहीं लेंगे हम, कुछ और देख लेते हैं, ओके? सफ़ीर का तो मानो खून ही खोल गया था, जबकि हाले ने महज सर हिलाया था। वहां से निकलने के बाद वो सब मॉल गए थे। काफी देर की ख्वारी के बाद हसन और हारून की शॉपिंग मुकम्मल हो गई थी। महर ने कुछ नहीं खरीदा था, क्योंकि हाले ने जो कुछ अपने लिए लिया था वही सेम उसके लिए भी लिया था। सफ़ीर को हर 2 मिनट बाद कोई न कोई कॉल आ जाती थी, जिसकी वजह से उसने अभी अपने लिए कुछ नहीं खरीदा था। वो अभी अभी कॉल सुनकर आया था। हसन तो महर को लेकर फूड कोर्ट चला गया था। उससे भूख नहीं बर्दाश्त होती थी। हाले, हारून और सफ़ीर वो तीनों अब साथ साथ चल रहे थे। ऐसे कि हारून बीच में था, हाले और सफ़ीर उसके दाएं और बाएं तरफ। हारून यार, एक बात तो सुनो। सफ़ीर एक दुकान के सामने रुक गया था, तो हारून और हाले को भी रुकना पड़ा। बोलो। वो उखड़ा उखड़ा सा था। यार, तुम तो जानते ही हो हम दोनों की शादी होने वाली है। वो हाले को देखते मुस्कुराते हुए बोल रहा था। शादी से पहले का जो टाइम होता है, गोल्डन टाइम, हम लोगों को वो स्पेंड करना चाहिए। तुम्हें नहीं लगता कि हमें ज़रा अकेले में एक दूसरे के साथ कुछ शॉपिंग कर लेनी चाहिए?
وہ ایسے کہہ رہا تھا جیسے وہ اور ہارون بچپن کے دوست ہوں۔ شور، میں فوڈ کورٹ میں بیٹھا ہوں۔ حالے تم فری پر آ جانا، اوکے؟ اپنا فون آن رکھنا، اور یہ مجھے دے دو۔ اس نے حالے کے ہاتھ سے وہ واحد شاپنگ بیگ بھی لے لیا تھا جس میں ہارون کا گفٹ تھا، اور آگے بڑھ گیا تھا۔ آپ کو ایسے نہیں کہنا چاہیے تھا، مجھے اچھا نہیں لگا۔ ہم دونوں اس کے ساتھ بھی وہی باتیں کریں گے جو کہ اکیلے میں۔ یار پلیز، اب میرا موڈ سپوائل مت کرو۔ چلو آؤ، تمہیں کچھ خرید کر دیتا ہوں، وہ اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولا تھا۔ حالہ خاموشی سے اس کے ساتھ چلتی تھی۔ کچھ ہی دیر میں اس کا موڈ ٹھیک ہو گیا تھا۔ سفیر، یہ دیکھیں کتنا پیارا ہے نا؟ وہ گلابی رنگ کا ایک کامدار جوڑا سفیر کو دکھاتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ ان کے پیچھے ایک سیاہ آنکھوں والا دراز قد نوجوان بھی کھڑا تھا۔ اس نے سر پہ پی کیپ پہن رکھی تھی۔ سفیر کو دیکھ کر اس کی آنکھیں مشتبہ انداز میں سکڑی تھیں۔ ہاں ٹھیک ہے، لیکن اتنا بھی اچھا نہیں ہے۔ ویسے بھی تم پنک کلر بہت پہنتی ہو، کچھ ڈفرینٹ ٹرائی کرو یار۔ لائف میں چینجز ضروری ہوتے ہیں، ایک ہی جگہ سٹک ہو جانا اچھا نہیں ہوتا۔ وہ آن سے لہجے میں بول رہا تھا۔ حالے کا رنگ البتہ پھیکا پڑا تھا۔ اسی وقت سفیر کا موبائل ایک بار پھر بجا تھا، اور وہ معذرت کرتا دکان سے باہر نکل گیا تھا۔ حالے بھی آگے بڑھ گئی تھی، اس کا موڈ خراب ہو گیا تھا۔ اس سیاہ آنکھوں والے نوجوان نے اشارے سے سیلز مین کو اپنی جانب بلایا تھا اور وہی گلابی جوڑا پیک کرنے کو کہا تھا۔ حالے اب سامنے والی دکان میں داخل ہو گئی تھی اور بے دلی سے ڈریسز الٹ پلٹ کر دیکھ رہی تھی جب اس کو اپنے عقب سے ایک شناسا سی آواز سنائی دی تھی۔ میں نے کہا تھا نا ہم پھر ملیں گے۔ اس کی آنکھوں میں چمک تھی، لہجہ پرسکون سا۔ حالے کرنٹ کھا کر مڑی تھی۔ تم تم یہاں کیسے؟ کیا آپ ٹھیک ہو؟ تم نے مجھے کیسے پہچانا؟ اوہ گاڈ، ہارون تمہیں دیکھتا تو خوش ہو جاتا۔ کیا واقعی؟ وہ حیران سی تھی اور تھوڑی پرجوش بھی۔ میں آپ کو لاکھوں لوگوں کی بھیڑ میں بھی پہچان سکتا ہوں۔ اس کا لہجہ سادہ سا تھا۔ اس نے بس ایک ہی بات کا جواب دیا تھا۔ عمر، تمہیں اس طرح دیکھ کر بہت خوشی ہوئی ہے مجھے۔ مجھ سے زیادہ نہیں ہوئی ہوگی، وہ اس کو دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ یکدم حالے کو یاد آیا تھا کہ وہ یہاں اپنی فیملی کے ساتھ آئی ہے۔ اچھا خیر، مجھے جانا ہوگا، میرے کزن مجھے ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ تم سے مل کر خوشی ہوئی، یہ لے لیں پھر چلی جائیے گا۔ اس نے ایک شاپنگ بیگ حالے کے سامنے کیا تھا۔ اس میں کیا ہے؟ وہ اس کے ہاتھ سے وہ بیگ لیتے ہوئے پوچھ بیٹھی، لیکن وہ خاموش رہا تھا۔ حالے نے اس نیلے رنگ کے بیگ کے اندر دیکھا تو اس میں وہی گلابی جوڑا تھا۔ اس کے چہرے کے زاویے بگڑے تھے۔ تم ہماری باتیں سن رہے تھے، اور اگر سن بھی رہے تھے تو تمہیں یہ خوش فہمی کیوں ہو گئی کہ میں تم سے یہ ڈریس لے لوں گی؟ وہ تب ہی تو گئی تھی جبکہ وہ بالکل پرسکون سے تھا۔ میں نے آپ کی کوئی بات جان بوجھ کر نہیں سنی، اور یہ ڈریس میں شکریہ کے طور پہ دے رہا ہوں۔ آپ نے اس رات میرے لیے جو کچھ بھی کیا، میں آپ کو شکر گزار ہوں۔ مجھے خون دینے کے لیے اور مجھے بچانے کے لیے شکریہ۔ میں یہ نہیں لوں گی تم سے۔ اور ایک بات اور، آج کے بعد اگر آئندہ کبھی بھی مجھے کہیں دیکھ بھی لو تو ایسے گزر جانا جیسے مجھے جانتے بھی نہیں ہو۔ آئی سمجھ؟ وہ کہہ کر رکی نہیں تھی، دروازے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ آپ کو پنک پسند ہو یا سیاہ، کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ آپ کو جج کرے۔ جن سے آپ محبت کرتی ہیں ان کو تو بالکل نہیں، کیونکہ جب آپ کسی کو جج کرنے لگ جاتے ہیں تو آپ کے پاس ان سے محبت کرنے کا وقت نہیں رہتا۔ آپ ہر وقت ان کے ہر کام میں کچھ نہ کچھ ایسا ڈھونڈنے لگتے ہیں جس کی بنا پر آپ اسے جج کر سکیں۔ اس طرح آپ کی نظر بس ان کی خامیوں پہ ہوتی ہے، آپ ان میں اچھائی نہیں دیکھ پاتے۔ جن سے محبت کریں ان کے سیاہ سے بھی محبت کریں، ان کے پنک سے بھی محبت کریں، اور اگر نہیں کر سکتے تو اس کو جج مت کریں، اور اگر آپ یہ سب نہیں کر سکتے تو محبت کے جھوٹے دعوے نہ کریں۔ اس کا لہجہ ویسا ہی تھا، خوبصورت پرسکون۔ حالے تو گویا بت بن گئی تھی، پتھر کا بت۔ کافی دیر بعد اس نے مڑ کر دیکھا تھا، لیکن وہ جا چکا تھا۔ وہ جانے کے لیے ہی آیا تھا۔ رات گہری سیاہ اور تاریک تھی۔ یوسف سلطان کے کمرے میں اس وقت ان کے دونوں بیٹے اور بہویں موجود تھیں۔ شمس و معراج سلطان بابا جان کے پاس بیڈ پہ بیٹھے تھے، جبکہ فروا اور حسینہ کمرے میں رکھے گرے رنگ کے صوفے پہ بیٹھی تھیں۔ حسینہ مغموم سی تھیں، جبکہ فروا غیر آرام دہ۔ جب بابا نے بات کا آغاز کیا، میں نے یہاں آپ سب کو تمہید باندھنے کے لیے نہیں بلایا، میں صاف اور سیدھی بات کرنے کا عادی ہوں۔ حالے اور سفید مجھے بہت عزیز ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ان دونوں کے رشتے میں جوڑ دیا جائے۔ وہ دونوں بھی ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، اسی حوالے سے میں معراج اور اس کی گھر والی سے بات کر چکا ہوں۔ اب میں تمہاری اور فروا کی رضامندی جانا چاہتا ہوں۔ فروا، تم اپنے ذاتی اختلافات ایک طرف رکھ کر جواب دینا۔ یہ معاملہ تمہارے بیٹے کی ساری زندگی کا ہے اور اس کی خوشی کا بھی۔ ان کی آواز باروب اور سنجیدہ تھی۔
بابا جان، مجھے تو بظاہر کوئی قباحت نہیں نظر آتی اس رشتے میں، اور اگر سفیر کی پسند کی بات ہے تو پھر بات ہی ختم ہے۔ جیسا آپ چاہیں، میں راضی ہوں۔ شمس خوش دلی سے بولے تھے، جبکہ فروا نے کھا جانے والی نظروں سے ان کو دیکھا تھا۔ سفیر کی خوشی یا حالے کو ملنے والا حصہ سب سمجھتی ہوں میں، وہ دل ہی دل میں بولی تھی۔ بابا جان، آپ سب جانتے تو ہیں حالے کتنی بدتمیز اور اکڑ ہے۔ معراج نے پہلو بدلا تھا۔ وہ میری عزت بالکل نہیں کرتی، اس کے لیے تو میں جیسے گھر کے بڑوں میں ہوں ہی نہیں۔ کوئی اپنے گھر کے بچوں کو بھی اتنا ذلیل نہیں کرتا ہوگا جتنا وہ مجھے کرتی ہے۔ معراج کچھ بولنے لگے تھے کہ حسینہ نے ان کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا تھا، اور مہر، وہ اس کے بالکل برعکس ہے، ان کے لہجے میں جیسے شیرنی سی گل گئی تھی۔ وہ بہت فرمانبردار اور محبت کرنے والی بچی ہے، اور وہ سفیر سے محبت کرتی ہے۔ من ماں باپ کی بچی ہے، ہمیں اس کا حق نہیں مارنا چاہیے۔ میں چاہتی ہوں سفیر اور مہرمہ کی شادی ہو جائے۔ یوسف سلطان نے ان کی ساری تقریر خاموشی سے سنی تھی، اور جب بولے تو بس اتنا: سارا گھر جانتا ہے پروا حالے کیسی ہے اور تم کیسی۔ میں محفل میں بیٹھ کر تمہیں کچھ سخت لفظ نہیں بولنا چاہتا، لہٰذا تمہارا یہ اعتراض رد ہوا۔ پروا نے کلس کر پہلو بدلا تھا۔ اور دوسری، وہاج کی بیٹی کو بلواؤ، یہاں میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اگر ایسا کچھ ہے تو پہلا حق اسی کا ہوگا، باقی سب بعد میں۔ پروا، تمہارا بس یہی اعتراض ہے نا؟ ان کے لہجے میں بلا کا سکون تھا۔ پروا تو مانو کھل اٹھی تھی۔ ظاہر ہے مہرمہ سب بتا دے گی، اور پھر بس ساری ٹینشن ختم۔ زبردست! ملازمہ کے ذریعے مہر کو پیغام بھجوا دیا گیا تھا۔ 5 منٹ بعد وہ سیاہ رنگ کی شلوار قمیض میں ملبوس یوسف سلطان کے کمرے میں آتی دکھائی دی تھی۔ اس کی آنکھوں کے پپوٹے سوجے ہوئے تھے، معمول سے کچھ زیادہ۔ وہ سلام کر کے خاموشی سے حسینہ اور فروا کے بیچ میں آ کر بیٹھ گئی تھی۔ اس کا ایک ہاتھ سیاہ دوپٹے میں چھپا رکھا تھا، ایسا کہ محسوس نہ ہوتا تھا۔ چند ایک غیر ضروری باتوں کے بعد وہ اصل مدعے پہ آئے تھے۔ ہم سبیر اور حالے کی شادی کے بارے میں سوچ رہے ہیں، اسی لیے آپ کی بھی مرضی جاننا چاہتے ہیں۔ اگر آپ سفیر میں انٹرسٹڈ ہیں تو آپ ہمیں بتا سکتی ہیں۔ یوسف سلطان لیے دے لہجے میں بولے تھے، جبکہ اس پہ تو مہر تو اس پہ بھی کھل اٹھی تھی کہ کم از کم انہوں نے اس کو مخاطب تو کیا۔ پروا اور حسینہ نے اس کو امید سے دیکھا تھا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے ابا، سفیر میرا کزن ہے، دوست ہے، اور بس، اس سے زیادہ ہمارے درمیان کوئی اور تعلق نہیں ہے۔ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں پرسکون سے بول رہی تھی، البتہ اس کی آنکھیں اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھیں، ان میں واضح کرب تھا۔ وہ اپنی ساری زندگی کی جمع پونجی لٹا رہی تھی۔ حسینہ بیگم نے اس کو نم آنکھوں سے دیکھا تھا۔ میری بیٹی کا ظرف کتنا اعلیٰ ہے، جبکہ فروا، وہ ابھی تک اس کے الفاظ ذہن میں جذب نہیں کر پائی تھی۔ لیکن میں نے تو کچھ اور سنا ہے، فروا نے مجھے ایک بالکل الگ کہانی سنائی ہے، وہ سنجیدگی کے ساتھ پوچھ رہے تھے۔ معراج خاموش مگر چپتی نظروں سے مہر کو دیکھ رہے تھے۔ کچھ تھا جو ان کو شک میں ڈال رہا تھا، کچھ تھا جو ان کو کھٹک رہا تھا۔ یہ بات اتنی سیدھی نہیں تھی، یہ معاملہ اتنا آسان نہیں تھا۔ کوئی کیسے اپنی متاع حیات سے اتنی آسانی سے دستبردار ہو سکتا ہے؟ ممانی جان کو ضرور کوئی مغالطہ ہوا ہوگا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ بابا جان، بس اب یہ بات ختم کر دیں، بچی کہہ تو رہی ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ شمس تھے، ان کو ڈر تھا کہ کہیں حالے جیسا اچھا چانس ان کے ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ ٹھیک ہے مہر بیٹا، تم اب جاؤ، حالے اور سفیر کو بلا کر لاؤ۔ اب کے یوسف سلطان کا لہجہ نارمل تھا، اور ڈائریکٹ آپ سے تم پر آ گئے تھے۔ مہر خاموشی سے اٹھ کر چلی گئی تھی۔ فروا، اب تو کوئی اعتراض نہیں ہے نا تمہیں؟ بابا جان کی بھاری آواز پہ ایک بار پھر گونجی تھی۔ فرما نے بامشکل جواب دینے کو منہ کھولا تھا۔ مجھے کچھ وقت چاہیے بابا جان، مجھے اس بارے میں سوچنا ہوگا، تبھی کوئی موضوع جواب دے پاؤں گی۔ تم نے جو سوچنا ہے سوچتی رہو، میں آج ہی حالے اور سفیر کی رسم کروں گا، یہیں اسی کمرے میں۔ ان کا لہجہ دو ٹوک تھا۔ تھوڑی دیر بعد حالے اور سفیر آ گئے تھے، ساتھ حسن اور ہارون بھی تھے۔ شاپنگ سے واپسی پہ ہارون اپنے گھر نہیں گیا تھا، حالے نے اس کو روک رکھا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے جس صوفے پہ حسینہ اور پروا بیٹھے تھے، اب اسی صوفے پہ یوسف سلطان بیٹھے تھے۔ آؤ بیٹا حالے اور سفیر، تم دونوں میرے پاس آ کر بیٹھو۔ دادا جان نے محبت سے ان دونوں کو پاس بلایا تھا۔ سفیر مطمئن سا، جبکہ حالے جھجکتی ہوئی ان کے پاس جا کر بیٹھ گئی تھی۔ اس نے میرون رنگ کی لمبی قمیض کے ساتھ سفید ٹراؤزر پہن رکھا تھا، اور سفید ہی دوپٹہ سر پہ اوڑھ رکھا تھا۔ بال بیچ والی مانگ نکال کر کھلے چھوڑ دیے تھے، جبکہ سفیر گرے ڈنر سوٹ میں ملبوس تھا۔ وہ بھی آفس سے آیا تھا،
اور ابھی تک چینج بھی نہیں کیا تھا کہ اسے دادا جان کا پیغام موصول ہوا۔ وہ دونوں دادا جان کے دائیں بائیں بیٹھ گئے تھے۔ ہارون، مہر اور حسن ایک طرف الماری سے ٹیک لگائے کھڑے تھے۔ مہر خاموش سی تھی، جبکہ ہارون بے چین۔ وہ یہ سب نہیں دیکھ سکتا تھا، اس سے دیکھا ہی نہ جاتا۔ مہراج، شمس اور باقی سب ایک طرف بیڈ پہ بیٹھے تھے۔ تسا میری مرضی دے بغیر میری منگنی کرویندے پے ہو، میں تسا کو سو کر سکتی ہاں۔ آپ میری مرضی کے بغیر میری منگنی کروا رہے ہیں، میں آپ کو سو کر سکتی ہوں۔ وہ جھک کے دادا جان کے کان میں بولی تھی۔ میں جج ہی خرید گنساں، ول کیا کرے سو بیٹا جی؟ میں جج خرید لوں گا، پھر کیا کر لو گی بیٹا جی؟ سفیر اور ہارے بیٹے، آپ دونوں اس رشتے پہ راضی ہو؟ دادا جان نے ان دونوں کو مخاطب کیا تھا۔ سفیر گہرا مسکرایا تھا۔ میں تو راضی ہوں۔ اس کے لہجے میں بے حد اطمینان تھا، جبکہ حالے نے بس جی کہنے پہ اکتفا کیا تھا۔ اب دادا جان نے سفیر کے ہاتھ میں انگوٹھی دی تھی اور حالے سے اس کا ہاتھ آگے کرنے کو کہا تھا۔ حالے نے ادھر ادھر نظر دوڑائی اور معراج پہ اس کی نظر ٹک گئی۔ وہ اس کا مطلب سمجھتے ہوئے اٹھے تھے اور اس کے قریب آ کر اس کا ہاتھ سفیر کے ہاتھ میں دیا تھا۔ سفیر نے مسکراتے ہوئے انگوٹھی پہنا دی تھی۔ ہارون کی آنکھوں میں مرچیں سے بھرنے لگی تھی۔ اسے وہاں کھڑے ہونا دو بھر ہو گیا تھا، جبکہ مہر بالکل پرسکون سے کھڑی تھی، جیسے اس کو فرق ہی نہ پڑتا ہو۔ حسن کی آنکھیں نم ہوئی تھیں، جن کو وہ بے دردی سے رگڑ گیا تھا۔ اب سفیر نے اپنا ہاتھ آگے کیا تھا۔ مہراج نے انگوٹھی نکال کر حالے کے ہاتھ میں دی تھی۔ حالے نے سفیر کی طرف دیکھا تھا۔ سفیر نے آنکھوں سے اشارہ کیا تھا، جیسے کہہ رہا ہو ڈو اٹ۔ اسے جھجکتے ہوئے انگوٹھی پہنا دی تھی۔ نہ کسی نے تالیاں بجائیں، نہ مبارکباد دی۔ سب کے اپنے غم تھے، سب اپنے مسئلے تھے، سوائے شمس و معراج کے۔ شمس سلطان نے آگے بڑھ کر حالے کا سر چوما تھا اور کچھ پیسے اس کی گود میں رکھ دیے تھے۔ معراج نے ان دونوں پہ پیسے وار کر حسن کو تھمائے تھے کہ نرگس کو دے دے۔ ہارون کی اپنی جگہ پہ کھڑے ٹانگیں کانپنے لگی تھیں۔ اس سے مزید کھڑے رہنا دو بر ہو گیا تھا۔ وہ فوراً دروازے کی طرف بڑھا تھا جب اس کو سفیر کی آواز سنائی دی۔ ہارون یار، پکچرز تو لے لو، ہماری یادگار مومنٹ ہے۔ وہ مسکرا کر کہہ رہا تھا۔ ناٹ ناؤ سفیر، ناٹ ناؤ۔ اس نے بے بسی سے سرگوشی کی تھی۔ حالے کا اس طرف دھیان نہیں تھا۔ وہ اماں کی کوئی بات سن رہی تھی، پر وہ اپنی جگہ پتھر کا بت بنی بیٹھی تھی۔ مہر نے قریب آ کر حالے کو مبارکباد دی تھی، ساتھ اس کے ہاتھ چومے تھے۔ ہارون، میرے بھائی تم سے کہہ رہا ہوں۔ سبیر نے ایک بار پھر اس کو آواز دی تھی۔ اس بار ہارون مڑا تھا، اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ حالے نے بے اختیار نظریں چرا لی تھی۔ ہارون نے اپنا موبائل نکالا تھا اور ان دونوں کی ایک ساتھ تصویر کھینچی تھی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، تصویر بلر ہوئی تھی۔ سفیر نے اب سب کو ساتھ کھڑا کر لیا تھا فیملی فوٹو کے لیے۔ ہارون نے دو تصاویر اور اتاری تھیں۔ جب سفیر نے اس کو تصاویر دکھانے کو پاس بلایا، ہارون اس کے قریب گیا تھا اور تصویر دکھانے کے بجائے اس کے کان کے پاس جھکا تھا۔ کسی انسان کو اتنا ستاؤ جتنا بعد میں خود بھی برداشت کر سکو۔ ہم جیسے پاگل اللہ کو بہت عزیز ہوتے ہیں۔ سفیر، ہم سے مت الجھو، ہمیں مت ستاؤ، ورنہ خود بھی ستائے جاؤ گے۔ وہ بول کے پیچھے ہٹا تھا۔ سفیر نے لب بھینچ لیے تھے۔ ہارون خاموشی سے کمرے سے نکل گیا تھا۔ گینڈے، تمہیں دعوت نامہ دوں گی یہاں آنے کا؟ حالے نے دانت کچکچائے تھے۔ میں نہیں آؤں گا تمہارے پاس، وہ حالے کی طرف دیکھے بغیر بولا تھا۔ کیوں؟ کیا تکلیف ہے؟ آ جاؤ میرے پاس بیٹھو۔ میں نے کہا نا، میں نہیں آؤں گا، آ گیا تو رو دوں گا، وہ نم آنکھوں سے بولا تھا۔ حالے و معراج کو اس پہ پیار آیا تھا۔ اماں نے آگے بڑھ کر اس کو سینے سے لگایا تھا۔ میرا بیٹا، ماں صدقے جائے۔ اسی وقت مہر ماں کمرے سے باہر نکلی تھی۔ حسن نے اس کو جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ نرمی سے ماں کے حصار سے نکلا تھا اور مہر کے پیچھے گیا تھا۔ حسینہ اب فروہ کے پاس جا بیٹھی تھی اور ان سے کچھ کہہ رہی تھی۔ مہر تیز تیز قدم اٹھاتی جا رہی تھی۔ اس کا رخ اپنے کمرے کی طرف نہیں تھا، وہ چھت پہ جا رہی تھی۔ حسن نے اس کو سیڑھیاں پھلانگتے دیکھ لیا تھا، وہ بھی اس کے پیچھے گیا تھا۔ مہر نے جیسے ہی چھت پہ قدم رکھا، آنسو اس کی آنکھوں سے ابل ابل کر باہر آنے لگے۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ کر زور زور سے رونے لگی تھی۔ حسن بھی اسی وقت چھت پہ پہنچا تھا۔ مہر کی رونے کی آواز سن کر وہ بھاگ کر اس کے پاس پہنچا تھا۔ بجو، کیا ہوا؟ آپ رو رہی ہو؟ وہ بوکھلا سا گیا تھا، جبکہ مہر کے رونے میں مزید روانی آ چکی تھی۔ پلیز مجھے بتائیں، کچھ کیا ہوا ہے آپ کو؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ حسن نے اس کے ہاتھ تھام لیے تھے۔ حسن، مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے، میں ٹوٹ گئی ہوں۔ کیا کروں میں، کیا کروں؟ میری محبت چھن گئی مجھ سے۔
آج میرا سب کچھ ختم ہو گیا ہے، سب کچھ۔ وہ زور زور سے روتے ہوئے بول رہی تھی۔ حسن کی گرفت اس کے ہاتھوں پہ ڈھیلی پڑی تھی۔ نیچے ہالے اور سفیر کی منگنی کی رسم، اور یہاں مہر کی یہ حالت۔ اس نے کڑیاں ملائی تھیں۔ وہ اتنا بھی بچہ نہیں تھا کہ کچھ سمجھ نہ پاتا۔ وہ 16 سال کا ضرور تھا لیکن تھا تو مرد۔ کیا سفیر بھائی؟ اس نے بے یقینی سے لفظ توڑ توڑ کر ادا کیے تھے۔ ہاں حسن، ہاں سفیر، میں اس کو بہت چاہتی ہوں میرے بھائی۔ مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے، بہت زیادہ۔ میرا دل جل رہا ہے۔ یا اللہ، میں کیا کروں؟ مجھے صبر دے اللہ۔ حسن کچھ کرو پلیز، میں تمہاری بہن ہوں، میرے لیے کچھ کرو۔ حسن نے نرمی سے اس کو گلے لگایا تھا۔ وہ بھی میری بہن ہے، اس نے جیسے سرگوشی کی تھی۔ بچوں، خود کو سنبھالے، کوئی دیکھ لے گا۔ آپ نے دادا جان سے بات کیوں نہیں کی؟ ان کو بتاتی نا، آپ سب ٹھیک ہو جاتا۔ اٹھیں اٹھیں، ابھی چل کر بتاتے ہیں، حالے سمجھ جائے گی۔ وہ آپ کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے۔ ابا ہی کی خاطر تو قربان کیا ہے سب کچھ، وہ گیلی آنکھوں سے ہارے ہوئے لہجے میں بولی تھی۔ حسن نے اچنبے سے اس کو دیکھا تھا۔ میں سمجھا نہیں، کیا مطلب؟ میں نے ایک محبت کے لیے دوسری محبت قربان کر دی، مجھے کرنی پڑی حسن، میں مجبور تھی۔ کیا کیا ہے آپ نے، مجھے بتائیں۔ وہ فکر مند ہوا تھا۔ وہ کچھ بولی نہیں تھی، خاموشی سے اس کو دیکھتی رہی۔ حسن شاید سمجھ گیا تھا، تبھی بولا، میں قسم کھاتا ہوں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گا، آپ مجھ پہ یقین کر سکتی ہیں۔ اس کے لہجے کا مان، اس کی آنکھوں کی یقین دہانی وہ کیسے نہ بتاتی۔ چند گھنٹے پہلے ان لوگوں کو مال سے واپس آئے گھنٹہ بھر ہو چکا تھا۔ مہر واپسی پہ سیدھی اپنے کمرے میں آئی تھی اور ابھی تک وہیں تھی۔ وہ اپنے بیڈ پہ چت لیٹی چھت پہ لگے پنکھے کو گھورے جا رہی تھی جب نرگس نے اس کے کمرے کا دروازہ ہلکا سا بجایا۔ باجی، آپ کو بڑے صاحب اپنے کمرے میں بلا رہے ہیں، ساتھ آواز لگائی تھی۔ حالے کو بلایا ہوگا، نرگس جاؤ اس کو بتاؤ، وہ لیٹے لیٹے بولی تھی۔ لو، میں بھلا کیا کم سنتی ہوں؟ ابھی تو میں صرف 30 سال کی ہوں، کان بھلے چنگے ہیں میرے۔ اس کا بڑا بیٹا 20 سال کا تھا۔ آپ کو بلایا ہے جی، آپ کو انہوں نے بولا بہاج کی بیٹی کو بلا کر لاؤ۔ مہر ماں ایک جھٹکی سے اٹھی تھی۔ وہ مجھے کبھی نہیں بلائیں گے، حالے کبھی نہیں۔ اس نے تیزی سے دروازہ کھولا تھا، اتنی تیزی سے کہ دروازے سے لگی کھڑی نرگس گرتے گرتے بچی تھی۔ اے اللہ باجی، سانس نکال دیا میرا تو، وہ ہول کر بولی تھی۔ مہر نے جیسے سنا ہی نہیں۔ انہوں نے اور کیا بولا نرگس، مجھے لفظ بلفظ بتاؤ، وہ بےتابی سے پوچھ رہی تھی۔ کم از کم اس زندگی میں تو نہیں۔ اور بلا کیا کہنا تھا جی، یہی کہا تھا کہ وہاج کی بیٹی کو بولو 2 کپ چائے بنا کر میرے کمرے میں آ جائے۔ مہر کا چہرہ دمک اٹھا تھا۔ وہ بھاگتی ہوئی کچن میں گئی تھی، فریج سے دودھ نکال کر چائے کا پانی چڑھایا تھا۔ پانی ابلنے لگا تھا، اس میں پتی ڈالی تھی۔ اس کے ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے، اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ ابا کافی نہیں پیتے، ابا چائے پیتے ہیں۔ چائے بن چکی تھی۔ اس نے جیسے ہی کپڑے سے پتیلی اتارنی چاہی، اس کا ہاتھ بری طرح آگ میں جل گیا۔ اس کی آنکھوں میں پانی بھر گیا تھا، جلن شدید تھی۔ وہ نیچے بیٹھی چلی تھی، منہ پہ ہاتھ رکھ کر تکلیف ضبط کرنی چاہی۔ وہ دیر نہیں کر سکتی تھی۔ تبھی تھوڑی دیر بعد وہ اٹھی تھی، چائے برتن میں ڈالی، ٹرے سجایا اور یوسف سلطان کے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ 2 منٹ کی دوری صدیوں پہ محیط تھی۔ اس نے دروازے پہ پہنچ کر ہلکا سا نوک کیا تھا۔ اندر سے اجازت مل گئی تھی۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ یوسف سلطان کھڑکی کے پاس رکھی کرسی پہ بیٹھے تھے، نظریں باہر سڑک پہ جمی تھیں۔ مہر چند لمحے متذبذب سی کھڑی رہی، پھر خاموشی سے چلتی ہوئی ان کے سامنے رکھی دوسری کرسی پہ بیٹھ گئی۔ ٹرے کرسیوں کے بیچ میں رکھے ٹیبل پہ رکھ دی تھی۔ چند لمحے مزید سر کے وہ خاموشی سے بیٹھی رہی۔ آپ کو ہمیشہ مجھ سے یہی شکایت رہی ہے نا کہ میں آپ کو نگین کی بیٹی نہیں سمجھتا، میں آپ کو اپنا خون نہیں مانتا؟ انہوں نے بات کا آغاز کیا تھا۔ ابا، مجھے بس یہ آرزو رہی ہے کہ آپ مجھے ان کی بیٹی تسلیم کریں، میں آپ سے شکایت کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی، وہ بے قراری سے بولی تھی۔ آپ کے پاس ایک موقع ہے، مجھے ثابت کر دیں کہ آپ اس کمزور فہد کے ساتھ نگین سلطان کی بھی اولاد ہیں۔ ان کا لہجہ ٹھہرا ہوا تھا، جلے ہوئے ہاتھ کی تکلیف کم ہوئی تھی۔ کیا؟ کیسے؟ میں کیا کر سکتی ہوں؟ میں سب کچھ کر لوں گی۔ وہ تو جیسے تیار بیٹھی تھی۔ سوچ لیں، آپ کر سکیں گی، وہ تول تول کر بول رہے تھے۔ آپ مجھے تم کہہ سکتے ہیں ابا، میں سب کر لوں گی، آپ حکم کریں۔ میں آپ کو تب تم پکاروں گا جب مجھے یقین ہو جائے کہ آپ واقعی نگین کی بیٹی ہیں، اسی کی طرح اعلیٰ ظرف، اسی کی طرح باوقار۔ آپ بتائیں، مجھے کیا کرنا ہوگا؟
सफ़ीर की मोहब्बत से दस्तबरदारी देनी होगी। वो बेलचक लहजे में बोले थे। यकदम जले हुए हाथ में जले हुए दिल का दर्द भी शामिल हुआ था। अब्बा, वो बेयकीनी से बड़बड़ाई थी। सफ़ीर आपको नहीं चाहता। आपको कुर्बानी देनी होगी। आपको साबित करना होगा कि आप बावकार हैं। अगर यहाँ नगीन होती तो कुर्बानी देती। वहाँ जैसा चौड़ा कुर्बानी नहीं देता। नगीन बावकार बनती। बहाज जलील होता। आपको मेहरमा वहाज आपको साबित करना होगा कि आप नगीन सुल्तान की बेटी हैं। उसी की तरह बावकार, उसी की तरह अजीम। उनका लहजा सर्द था, बेहद सर्द। इससे मुझे क्या मिलेगा अब्बा? उसकी आवाज़ रुंधी हुई थी। मेरी मोहब्बत आपको नहीं मिल सकती क्योंकि आपका बख्त है। आपको मेरे दिन के चंद घंटे मिल सकते हैं। हम सुबह और शाम की चाय साथ पी सकते हैं। हम साथ वॉक कर सकते हैं। मैं आपकी बनाई चाय पी सकता हूँ। आपका लाया खाना खा सकता हूँ। आपके हाथ से दवाई ले सकता हूँ। आपके मुखातिब करने पे नरमी से जवाब दे सकता हूँ। आपको तुम बुला सकता हूँ। बोलें, आपको मंजूर है? आप चाहते हैं कि मुझे दिल दे दें, लेकिन उसमें खून की फराहमी रोक दें और मैं फिर भी जिंदा रहूं। खून के बगैर दिल 5 सेकंड्स में बंद हो जाएगा अब्बा, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि उसको बंद ना होने दूं। आप चाहते हैं कि एक नया पौधा लगाया जाए और उसको पानी ना दिया जाए? अब्बा, वो जल जाएगा। लेकिन नहीं, मुझे आपके चंद घंटे चाहिए। अब्बा, मैं ये चांस नहीं छोड़ सकती, चाहे आप मेरा दिल क्यों ना बंद कर दें। हाथ पूरी तरह जलने लगा था। उसमें ऐसी तकलीफ उठी थी कि अलामान। मतलब आप राजी हैं? नहीं, बोल दो, मना कर दो। सफ़ीर ज़्यादा ज़रूरी है। इस पे गिव अप मत करो। तुम उसको नहीं छोड़ सकती। उसको छोड़ना तुम्हें मार देगा। उसके दिमाग ने बेशुमार दलीलें दी थीं, लेकिन नहीं, उसको दिल की सुननी थी। क्या मेरे पास कोई और ऑप्शन है? वो ज़ख्मी मुस्कुराहट के साथ बोली थी। ठीक है, फिर जाएं। मैं आज रात आपको एक बार फिर बुलाऊंगा। अब आप जा सकती हैं। उन्होंने एक बार उसको मुड़कर नहीं देखा था। और चाय? मैं वहाज की बेटी के साथ चाय कॉफ़ी नहीं पी सकता। इसीलिए ले जाओ। जब साबित कर दो तुम नगीन सुल्तान की बेटी हो, तब चाहे जहर ले आना, यूसुफ सुल्तान पी लेगा। वो बेबसी से लब कुचलती उठी थी। उसने अपनी मताए हयात का सौदा किया था, वो भी सिर्फ किसी के चंद घंटों के लिए। ये महरूमी क्या क्या करवाती है। मैं क्या करती हसन, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। वो दोनों रात की तारीकी में छत पे एक दूसरे के सामने बैठे थे। महर के चेहरे पे चांद की रोशनी पड़ रही थी, सफ़ेद मुकद्दस रोशनी। मैं थक गई थी उनकी नफरत सहते सहते। कोई रास्ता, कोई जाए फरार नहीं थी मेरे पास। सफ़ीर को अगर हासिल कर भी लेती तो खुशी नहीं मिलती मुझे। मैं तो सफ़ीर को भी इसलिए पाना चाहती थी ताकि मुझे अब्बा की मोहब्बत मिल जाए। नगीन की बेटी को जो मकाम न मिला वो शायद सफ़ीर की बीवी को मिल जाए। लेकिन देखो ना हसन, मेरे हाथ से सब कुछ निकल गया। रेत की तरह। मैं कुछ नहीं कर सकी। मेरे बस में जो था मैंने वो किया। हसन, मुझसे यही हो सकता था। हसन चुपचाप उसको देखे जा रहा था। उसके बड़े इस हद तक जा सकते हैं, उसने नहीं सोचा था। उस रात वो महर के ऐसे राज का अमीन बना था जिसे उसको क़यामत तक नहीं खोलना था। बच्चों, आपने जो भी किया सही या गलत मैं नहीं जानता, लेकिन आपको जब कभी मेरी ज़रूरत पड़े मैं आपके लिए मौजूद रहूँगा। हर जगह, हर वक्त। मुझे नहीं पता मैं सही हूँ या गलत, लेकिन मेरे हिसाब से मोहब्बत सौदेबाजियों से नहीं मिलती, या वो आपका वक्त होती है। मिली तो मिल गई, और ना मिली तो आप चाहे एड़ियाँ रगड़ें या फांसी के फंदे पर जड़ जाएं, वो आपको नहीं मिलती। उस वक्त वो महर को कोई 16 साल का बच्चा नहीं लगा था। वो बिल्कुल महराज सुल्तान लगा था। महर ने सर झटका था। ये टीनेजर्स क्या समझेंगे हमारे रोग। हसन उठ खड़ा हुआ था। वो भी उसके साथ उठी थी। उसका दिल हल्का हो चुका था। उसने किसी आम टीनेजर को अपना रास्ता नहीं बनाया था। वो महराज सुल्तान का बेटा था। मर जाएगा, लेकिन कसम नहीं तोड़ेगा। तो आज की स्टोरी हम इसी पॉइंट पे ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह आइंदा भी इसी पॉइंट से कंटिन्यू करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको अभी तक की स्टोरी पसंद आ रही होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा भी अगर आपके पास किसी बहुत ही अच्छे नॉवल या किसी और अच्छी स्टोरी की रिकमेंडेशन है, तो उसका भी मुझे कमेंट सेक्शन में इंतज़ार रहेगा। इंशाल्लाह आइंदा मिलते हैं। तब तक के लिए हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।